ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایرانی صدر مزار قائد پہنچے، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر ایرانی صدر کو استقبالیہ۔ ایرانی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ ایرانی صدر کی وزیر اعلیٰ اور گورنر سے ملاقات، ابراہیم رئیسی کے اعزاز میں عشائیہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر فل ہائی کورٹ اجلاس، چیف جسٹس عامر فاروق نے سربراہی کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے والے 6 ججز بھی اجلاس میں شریک۔ ججز کے خط پر سو موٹو کیس میں ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ اور سیکیورٹی فورسز کا پشین میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی۔ گرفتار زخمی دہشت گرد کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایران سے تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کا ممکنہ خطرہ ہے۔ امریکہ کی دھمکی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ امریکہ 20 سال سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا، ہم اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 28 اپریل کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی حکام سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی متوقع۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں سعودی عرب پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے فیز کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اب ہم مدد نہیں مانگ رہے، سرمایہ کاری پر بات کر رہے ہیں۔ سودی نظام کا مرحلہ وار خاتمہ کر رہے ہیں۔ شریعت کورٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق ٹائم فریم بھی دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، اس وقت IMF پروگرام کی ضرورت ہے، مستقبل میں IMF پروگرام سے جان چھڑائیں گے۔ There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. چند برسوں میں ٹیکس ٹو GDP 9% سے بڑھا کر 14% لے جائیں گے۔ ٹیکس سے متعلق مقدمات جلد نمٹانا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ رواں ماہ کے آخر تک IMF سے $1 ارب 10 کروڑ مل جائیں گے۔ جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لے لیا۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران معطل، انکوائری کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں، کوئی لاپرواہی قبول نہیں، محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے۔ اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ بانی PTI کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مذمت کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی کسٹڈی میں ہیں۔ رؤف حسن نے کہا بشریٰ بی بی کی زندگی سے متعلق صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست انسانی بنیاد پر معاملہ دیکھنے کے بجائے سیاسی بنیادوں پر فیصلے کر رہی ہے۔
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश हुए। रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद, 2 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके, 15 पर जरह मुकम्मल कर ली गई है। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सरबराही की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस भी इजलास में शरीक। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। लापता अफराद कमीशन ने 8000 केसेस हल कर लिए, 23% हल तलब हैं। हुकूमत की संजीदगी कम नहीं हुई। मिसिंग पर्सन के मामले पर फिर काम शुरू कर रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं गवादर में हमला करने वालों में एक मिसिंग पर्सन में शामिल था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ईमान मजारी ने जिस शख्स को मिसिंग पर्सन कहा वो लांढी जेल में सजा काट रहा था। बलूचिस्तान के इलाके नाई मंदर में फारसी तेंदुआ देखा गया। तकनीकी मुशीर WWF मौज़म खान का कहना है कि फारसी तेंदुआ कई दहाइयों बाद बलूचिस्तान में देखा गया है। ये बलूचिस्तान के तकरीबन बड़े हिस्से बिलखुसूस साहिली इलाकों में होता था। शिकार और खुराक की कमी की वजह से इसकी आबादी कम हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की गवर्नर हाउस में मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के फलाही इक़दामात, खुसूसन IT कोर्सेज और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया और गवर्नर सिंध के इस इक़दाम को सराहा। सलमान इकबाल ने कहा IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सताइश है। पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है, ये जारी रहने चाहिए। ये तलबा इस मुल्क और शहर का मुस्तक़बिल हैं। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी दौरा किया। सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सलमान इकबाल की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें शील्ड भी पेश की। सोने की कीमत में 7,800 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपए कमी के बाद 2,06,533 रुपए का हो गया। हैदराबाद के इलाके घुम्मन आबाद में लड़की से मुबैना इज्तमाई ज्यादती के 2 मुल्जमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अदालत से मुल्जमान का 2 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। पबजी गेम में झगड़ा, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। अटक में 13 साल के अब्दुल वहाब ने 20 साल के अशर को मार दिया। DPO का कहना है दोनों का गेम के दौरान झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने छुरियों के वार से कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। DPO DI खान ने कस्टम्स के अमले को सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत कर दी। फील्ड स्टाफ के इलाके में रोजाना गश्त करने से गुरेज की हिदायत। खत में लिखा कस्टम्स एहलकार रूटीन की चेकिंग पुलिस चौकी के करीब करें। स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। लेस्को इंतजामिया 3 माह में मरहलावार ओवर बिलिंग खत्म करेगी। ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम खराब कनेक्शन के मीटर तब्दील होंगे। लेस्को और FIA के दरमियान मामला तय पा गया। हुक्काम का कहना है FIA लेस्को के दफातर पर छापे नहीं मारेगी। शिकायत की सूरत में चीफ लेस्को को खत लिखा जाएगा। रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान,
اور کشمیر میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ سندھ میں گرد آلود ہوائیں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری بدستور جاری، شمالی غزہ میں رہائشی آبادیوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے کہا، اسرائیل پر پابندی لگانے والے پھر سوچ لیں، ہماری فوجیں دفاع میں پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے اسرائیلی آرمی یونٹ پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ برطانیہ میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، بچے سمیت 5 افراد ہلاک، درجنوں کو بچا لیا گیا۔ چھوٹی سی کشتی میں 110 افراد سوار تھے، متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ حادثہ برطانیہ آنے والے تارکین وطن کو روکنے کا بل منظور ہونے کے کچھ دیر بعد ہی پیش آیا۔ ملائیشین رائل نیوی کے 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، 10 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رائل نیوی کے ہیلی کاپٹر مشق کے دوران آپس میں ٹکرائے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے لاہور میں ڈیرے آج پریکٹس کریں گی۔ 5 میچوں کی سیریز کا چوتھا T20 جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں میں اب تک دونوں ٹیموں نے 1-1 مقابلہ جیتا، 1 میچ بارش کی نظر ہوا۔ پاکستان کے خلاف تیسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کی شاندار بیٹنگ، مہمان کپتان کی شاندار بیٹنگ، سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ الحمدللہ میں نے محنت کی تھی، اللہ پاک نے عزت دی مجھے، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ الحمدللہ میں نے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا، بلوچستان سے نکل کے فرسٹ راؤنڈ میں ہی فنش کرنا، مطلب یہ بہت ہی بڑی بات۔ سلمان خان اگر آپ اٹھائے، حالانکہ وہ انڈین وہ سپورٹ کرنے آیا تھا، لیکن اس نے میری جو ہے فائٹ سارے میرے فائٹس بھی دیکھی تھی اور مجھے اس نے سپورٹ بھی کیا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بھارتی فائٹر کو چت کرنے والے شاہزیب رند کہتے ہیں۔ رمضان میں تیاری کی تھی، پورا اعتماد تھا جلد ہی میچ جیت جاؤں گا، اگلا ہدف ورلڈ چیمپئن بننا ہے، UAE ایونٹ میں پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتوں گا۔ انگلش فٹ بال چیمپئن شپ میں لیڈز یونائیٹڈ کی شاندار کامیابی، مڈلزبرو کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی تھی۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں سویلا نے مالورکا کو 2-1 سے شکست دے کر فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر لی۔